مارکہ حق کے دوران لائن آف کنٹرول کے باہمت مکینوں نے بھارت کی روایتی بلا اشتعال کارروائیوں کا جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ بھارتی فوج کی شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ سے کم سن ارتضیٰ عباس شہید ہو گئے۔ ارتضیٰ عباس کی شہادت کے وقت ان کے والد لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس لائن آف کنٹرول پر دشمن سے نبرد آزما تھے۔ کم سن بیٹے کی شہادت کے بعد بھی لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس نے فرض کی ادائیگی جاری رکھی۔ دشمن کی بزدلانہ کارروائیاں لائن آف کنٹرول کے مکینوں کا جذبہ حب الوطنی اور بڑھاتی ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یقینی طور پر دشمن کی بزدلانہ کارروائیاں لائن آف کنٹرول کے مکینوں کا جذبہ حب الوطنی اور بڑھاتی ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک اعلیٰ مثال ہے اور میں نے خود بھی کشمیر میں سرو کیا ہے۔ یقین کریں، ہمارے آزاد کشمیر کے بھائی بہنیں بچے اتنے ریزیلینٹ ہیں جو لائن آف کنٹرول پہ رہ رہے ہیں۔ اکثر ان کی جانی نقصان بھی ہوتا ہے، مال مویشی کا نقصان ہوتا ہے، لیکن کبھی وہ نہیں ڈرے۔ اور یہ ایک زندہ مثال ہے کہ ایک کرنل ظہیر عباس جو وہاں پر اپنی ڈیوٹی انجام کرے تھے لائن آف کنٹرول کے اوپر، ان کے بچے کی شہادت ہوئی۔ اور وہ چھوٹا سا پھول ایک مجھے بتائیے، ابھی صحیح سے کھلا بھی نہیں تھا، ارتضیٰ عباس، اور اس کو شہادت ہوتی ہے۔ اس کی والدہ کی بات سنیں، حوصلہ وہ اپنے ہسبینڈ کو نہیں کہتی ہیں نہیں آپ ڈیوٹی پر رہیں، اور اس کے بعد جس طریقے سے ان کو وہاں پر صرف ایک فکر تھی کہ 3 پیٹرولنگ کے بعد جوان گئے ہوئے تھے لائن کنٹرول کے اوپر، وہ واپس خیریت سے آ جائیں۔ جب واپس آ گئے ان کو ساتھی، اور پھر انہوں نے جس جوان مردی سے بہادری سے انڈیا کی پوسٹ پوری تباہ کی، یہ جیتی جاگتی مثال ہے۔ اور آئی تھنک یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ہماری فوج نے ہمیشہ ہر موقع پہ ہر جگہ پر، اور دیکھیں اس وقت جنرل ظہیر عباس یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں اس وقت جب وہ شہید سول آبادی پہ انڈین نے فائرنگ کی ہے، نقصان پہنچایا، ان کا بیٹا شہید ہوا، لیکن انہوں نے ریٹیلیٹ کر کے نہیں سویلین آبادی پہ انڈین نے فائر کیا۔ ایک تو بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت احتیاط کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام میں بھی، ہماری فوج میں بھی یہی تعلیم دی ہے کہ کسی سویلین کو اپنے اننیسیسری نقصان نہیں پہنچانا۔ سیکنڈ، دونوں اس طرف بھی کشمیری ہمارے بہن بھائی ہیں جو ادھر ہیں، ہم صرف ان کے بنکر، ان کی فوجی انسٹالیشن کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جس طریقے سے یہ ہمارے آفیسرز اور ٹروپس لڑائی کرتے ہیں، آپ کے سامنے مثال ہے، پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے ہر وقت ہر موقع پہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور ساتھ اس کے ساتھ جو انسپائرنگ کمانڈ ہے فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کی، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی فوج کو تیار کیا اور پوری قوم کو اکٹھا کیا اور اتنے بڑے دشمن کو 6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کیا، یہ وجہ ہے کہ دنیا پاکستان کو ریکگنائز کرتی ہے کہ پاکستانی فوج دنیا کی مانی فوج ہے، اور اب ہم اس ریجن کے ریجنل اسٹیبلائزر بن گئے ہیں۔ اسی لیے ہر ایک ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، ہماری بات سن کر فیلڈ مارشل کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، اور دس از ون آف دا فیکٹرز کہ سعودی عرب نے پاکستان کے مسلح افواج پہ ٹرسٹ کر کے ہمارے ساتھ ایک اسٹریٹجک میوچل ایک ڈیفینس ایگریمنٹ کی ہے، جس میں ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ سمجھا جائے گا۔ دس شوز لاٹ آف ٹرسٹ، اور یہ جی سی سی کے مالک اور بھی پاکستان کی طرف آئیں گے، اور یہ ایک مثال ہے کہ اس ریجن کے اندر انڈیا آئسولیٹ ہو گیا۔ اور یہ فیلڈ مارشل عاصم نے بہت دفعہ ایک بات کی ہے کہ ہمارے شہید ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ یہ شہیدوں کی قربانی کی وجہ سے اور غازیوں کی وجہ سے آج پاکستان کی طرف کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فوجی جوان، ہمارے فوجی، یہ ہماری پاکستان کی سلامتی و بقا کی ضامن ہے۔ اس لیے میرے خیال میں اس وقت جو پاکستان کا نام دنیا میں ہے وہ ایٹریبیوٹیبل ہے پاکستانی مسلح افواج کو اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو۔ اور بریگیڈیئر صاحب، جس طرح ہم بات بھی کریں کہ کمسن بیٹے کی شہادت کے بعد بھی یہ کتنی عظیم بات ہے کہ لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس نے فرض کی ادائیگی جاری رکھی۔ دیکھیں، یہ ایک آنیسٹلی وہ ماں باپ جو خود جن کے بچے ہیں وہ سوچ سکتے ہیں، اتنا خوبصورت پھول اتنا بھی وہ کھلا بھی نہیں ہے، اور اس کے وہ بڑا بھائی چھوٹا سا دیکھیں وہ کس ہمت سے بات کر رہا تھا، اس کی والدہ کیسے بات کر رہی تھی، اور ان کی والدہ نے ذرا بھی یہ نہیں اپنے شوہر کو کہا کہ نہیں تم نہیں جاؤ، تمہاری ہمیں ضرورت ہے۔ شی انڈرسٹوڈ دا ریسپانسبلٹی آف ہز اون ڈیوٹی، اور وہ وہاں پر کشمیر میں بیٹھ کے انہوں نے اسی طریقے سے اپنی ڈیوٹی اکثر انجام دی اور پوری دشمن کی پوسٹ کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ مثال ہے۔ اور اسی طرح مار کے حق میں آپ دیکھیں گے جس طریقے سے ہمارے ایئر فورس نے، ہمارے گراؤنڈ ٹروپس نے، نیوی ہر وقت تیار بیٹھی تھی۔ اتنے بڑے دشمن کے گھٹنے ٹیکنا بہت بڑی بات ہے۔ دنیا یہ ریلائز کر رہی ہے، دنیا لائنیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر پاکستان میں ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے۔ اس وقت پوری قوم کی رسپانسبلٹی ہے کہ پوری قوم یکجا رہے۔ یہ آپریشن سندور آپ دوسری
ڈائریکشن میں چلایا ہوا انڈیا نے، اس کو سافٹ یہ پاکسیز چلا رہے ہیں، چاہے وہ خطے ہندوستان کی بات کریں، فیڈرل ہندو کی خارج کی بات کریں، سامنے ان کا بہت بڑا کمانڈر جو ہے وہ وہاں پر افغانستان میں مارا گیا، گر رحمان، جو کہ بہت زیادہ بازتوں میں شامل تھا، اور انڈیا نے پاکستان کی بات کو سمجھتے ہوئے اب آپ کے سامنے BLA کو اور مزید بریگیڈ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دی ہے۔ آئی تھنک آہستہ سے آپ دیکھیں گزرتے کے بعد ان کا بھی زور ٹوٹتا جائے گا اور یہ اپنی موت خود مر جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب جیو نیوز کو وقت دینے کے لیے۔